बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन व सामीन, जो आज की नशिस्त है, मैं कोशिश करने लगा हूँ कि आपको कुछ न कुछ बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में बताऊँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, बिस्मिल्लाह शरीफ में जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद, जो मुकम्मल तादाद है वो 19 बनती है। जब उनके मुकर्रर हरूफों को काट के एक मरतबा इस्तेमाल किया जाए तो वो 10 हो जाते हैं। और जो सबसे पहला हर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ का है वो हर्फ बा है। और ये वही हर्फ है कि जब अल्लाह ताला ने अपने बंदे को पढ़ना सिखाने लगा तो फिर इसी हर्फ से कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, यानी कि बा का इस्तेमाल हुआ। और फिर इस बा के बारे में शम्सुल मारुफ वाला लिखता है कि ये बा हर्फ बाकिया में से है, यानी कि ये हमेशा बाकी रहने वाला हर्फ है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी हदीस भी मौजूद हैं। हज़ूर फरमाते हैं कि ये जो बिस्मिल्लाह की बा है ये मैं हूँ। इसी तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पुरइसरार तौर पे इसमें हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। आपने देखा होगा कि हदीस में मिलता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को मामूल बना लें। यानी कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। अगर आप कहीं जाने लगे हैं तो फिर भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। और अगर आप घर में दोबारा दाखिल होने लगे हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। और ये तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज़ ए मुस्लिम जो आपको हुक्म है अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के रसूल के, ये तो वो चीज़ें हैं। फिर इसका अमलियात, तसव्वुफ़ और रूहानियात में भी बहुत बड़ा मकाम है। यानी कि जब तक कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तब तक वो रूहानियात में, अमलियात में नहीं आ सकता। एक बरक़ात का बहुत बड़ा समंदर है बिस्मिल्लाह शरीफ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि सरकार बिस्मिल्लाह शरीफ क्या है, तो आपने इसकी बेशुमार फ़जीलतें बताईं। उस शख्स का शायद मकसद ये था कि बिस्मिल्लाह एक छोटी सी आयत है, तो इसके बारे में एक नहायत ही मुख्तसर तफसील होगी, वो हज़रत अली बताएंगे। और वो सारी रात बीत गई और फजर का वक्त हुआ और सरकार अभी इसकी फ़जीलत बता रहे थे। अब फरमाया इसके बहुत सारे फ़जीलतें और बरक़ात हैं, जिसको वक्त महदूद में बताना शायद कि नामुमकिन है। रिज़्क़ के लिए जनाब शम्सुल मारुफ एक अमल है जो मैंने आज़माया। लिखते हैं कि अगर आप मामूल बना लें कि तलुए आफ्ताब के वक्त 300 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो पढ़ें तो आप इतने गनी हो जाएंगे, इतने गनी हो जाएंगे कि जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इसमें तकरीबन 10 हरूफ जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें 5 हरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। बे जो है हर्फ बा वो सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ या सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ नून सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ सीन सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ हा जिसके अदद 5 बनते हैं वो वाला हा सिर्फ़ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अगर फिर बाकी हरूफ को देखा जाए तो हर्फ मीम इसमें 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ अलिफ भी 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ लाम 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हर्फ हा जिसके आदाद 8 बनते हैं वो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और हर्फ रा वो भी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन व सामीन,
میں یہ چیزیں صرف آپ کے لیے ایک محنت کی ہے تاکہ آپ عملیات کو جڑ سے سیکھیں. آپ دیکھیں کہ ایک جفار کیسے چیزوں کو پرکھتا ہے. صرف آپ کو میں ایک سمجھے کہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں دیکھی کیسے جاتی ہیں. 786 اس کے اعداد ہیں، اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں عطشی حروف کون کون سے استعمال ہوئے ہیں تو الف، ہا اور میم، ٹھیک ہے، یہ اس میں عطشی حروف استعمال ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بادی حروف کون سے استعمال ہوئے ہیں تو بے یعنی کہ با، یا، نون، یہ بادی حروف ہیں. 3 حروف عطشی اور 3 حروف بادی اس میں استعمال ہوئے. اگر میں آبی کی بات کروں تو سین، یہ صرف ایک حرف بسم اللہ شریف میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ شریف میں آیا ہے. ہے لام رے، ہے لام را، خا کی حروف یہ بھی 3 استعمال ہوئے ہیں. اب دیکھیں مالک کی کائنات چیزوں کو وجود میں کیسے لاتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے مطلب عطشی حروف استعمال ہوئے ہیں، کتنے بادی حروف استعمال ہوئے ہیں، کتنے خاکی استعمال ہوئے ہیں. اگر ہم ان کے اعداد کی بات کریں تو 786 اعداد بنتے ہیں. اگر ان کو مختصر کیا جائے 786 حروف کو تو یہ 14 اور 7 21 یعنی کہ 3 اس کا مفرد بنتا ہے. ناظرین و سامعین، اس کی اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ فضیلتیں ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو شاید کہ ایک لمبا ٹائم چاہیے. مختصر میں پہلے بھی آپ کو ایک عمل بتا چکا ہوں، مختصر اس کے بارے میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں. جو شخص جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھے اور پھر شکل با یعنی کہ با کو 111 مرتبہ وہ کسی کاغذ پر لکھے اور پھر اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالے تو اس کا سینہ جو ہے وہ فراخ ہو جائے گا. وہ عالم سفلی اور عالم علوی میں اس کی ہیبت جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے گی، لوگ اس کی عزت کرنے لگیں گے. اسی طرح آپ اگر بسم اللہ شریف کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بالکل مختصر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ عامل نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے یا پھر کوئی بھی مقصد آپ روزی میں فراوانی چاہتے ہیں یا اپنے کوئی بھی کسی بھی اور خاص مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ شریف نوچندی جمعرات سے جو ہے وہ شروع کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر 786 مرتبہ پڑھیں اور 21 دن وہ عمل کریں تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے موکلات جو ہیں وہ آپ کی معاون و مددگار ہو جائیں، آپ کے مشکل وقت میں آپ ان سے کام لے سکیں یا روزمرہ کی زندگی میں وہ آپ کی مدد کریں، تو پھر آپ اس کو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھیں. تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ اس سے پھر آپ خیر کے جتنے بھی کام ہیں صرف وہ آپ کے ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ کسی کو بھی بسم اللہ شریف لکھ کے دے دیں گے تو جس کو یہ لکھ کے دیں گے اس کے لیے بھی وہ ایک طلسم ہوگا، اس کے تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ 10,000 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھیں گے آپ، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے. صرف عامل ہی نہیں بنیں گے، اس کے 19 موکل یا پھر میں یہ کہہ لوں کہ 10 موکلات جو ہیں وہ آپ کی خدمت پہ مامور بن جائیں گے. اور اگر آپ اس سے بھی اس کی جامعہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ بالکل سیف ذوالفقار کی طرح ہو جائے، ننگی تلوار کی طرح ہو جائے، آپ جس کو کہہ دیں کہ بس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، جس کے لیے آپ دعا کر دیں گے آپ کی دعا رد نہ ہو، تو پھر آپ 19,000 مرتبہ اس کو 41 دن تک پڑھیں اور 1900 مرتبہ آپ زندگی کا معمول بنا لیں. آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کسی بھی اور عمل کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی. اس طرح اور بھی اس کی کافی ساری فضیلتیں ہیں.
برکات ہیں، اگر آپ اس کے جو 10 حروف ہیں ان کو علیحدہ الگ الگ کر کے لکھ لیں اور پھر اس میں اپنے نام کے حروف ضم کر دیں اور ان کو انتزاعی دے دیں، ان کو ضم کر دیں، پھر اس کا ایک نقش بنائے اور وہ نقش اپنے گلے میں ڈال لیں، تو پھر وہ آپ کا حمزاد آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کا حمزاد ایکٹیو ہو جائے گا، پازیٹیو چیزوں میں آپ کی وہ ہیلپ کرے گا۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں، مگر اگر کوئی جنات والا آ جاتا ہے تو پھر اگر آپ 1900 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے اس کو پلائیں گے تو وہ جنات جل جائیں گے۔ حالانکہ جنات خود بھی آگ کے بنے ہیں، لیکن بسم اللہ شریف آگ کو بھی جلا سکتی ہے، آگ کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ بسم اللہ شریف کے اور بھی بہت سارے فیوز ہیں، بہت ساری برکات ہیں، اور وقتاً فوقتاً جس طرح ہی مجھے موقع ملے گا، میرے مائنڈ میں کچھ آئے گا، پھر میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دیکھوں گا، تو یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ میں ہوں وسیم۔